آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ ماشاء اللہ بیٹا، میں تو مجھے محمدین حمزہ بیٹا میرا تو ذرا آپ دروازے کھلے رہنے دینا نا تاکہ سفوکیشن نہ ہو. وہ ادھر سے نیچے سے آن ہو جائے گا. ہاں باہر سے آئیں گے. ماشاء اللہ. میں آج وعلیکم السلام صبح کے وقت بڑی جیسے تھی نا سویئر قسم کی پین چیسٹ میں رائز ہوئی اور اٹ واز کٹنگ اینڈ ویری پینفل radiating to my both limbs and also to the back. Scapular blade ہوتا ہے نا, that is a characteristic sign of cardiac pain. تو اللہ کا میں نے شکر اس میں نے تقریباً 3 NG سیٹ لی. NG سیٹ کہتے ہیں نا زبان کے نیچے رکھنے گولی, تو اس سے آرام نہ آیا. پھر میں نے ڈاکٹری استعمال کی. ڈاکٹری اس کو پیچھے رکھ دیجیے. ڈاکٹری کا استعمال یہ تھا کہ یہ کارنریز کا جو کارنریز کہتے ہیں کہ دل کی آرٹریز کا اسپیسم, یعنی جو کارنری آرٹریز ہوتی ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ پیچھے رکھ دیجیے اس کا اسپیسم. تو اب میں نے سوچا کیا کرنا چاہیے, کیونکہ چلنا تو اس حالت میں ذرا بہت مضر ہوتا ہے. تو میں نے کہا کوئی کارنری ڈائلیٹرز لینے چاہیے. تو وہ میں نے روٹین میں اس کی بھی ڈوزیج لے لی اور نائٹروگلیسرین وغیرہ بھی, لیکن پین ریلیو نہ ہوئی. تو روٹین میں 1 NG سیٹ سے بھی پین ریلیو ہو جاتی, 2nd سے 3rd سے, اور ریڈیٹ کر رہی تھی. پھر یہ کہ جو انجائنا ہوتی ہے وہ یوزلی اٹ پرسسٹ فار ناٹ مور دین 5 to 7 minutes یوزلی. اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ کارڈیک ہو جاتا ہے آدمی. اچھا, وہ میرا خیال ہے کہ اٹ کنٹینیوڈ فار ایٹ لیسٹ 45 minutes منیمم, اس سے زیادہ ہی تھا کچھ. تو اینڈ اٹ واز ویری سویئر, بہت تیز تھی. تو جس وقت اچھا انہوں نے مجھے جیسے وہ ہاسپٹل میں پھر ڈیفیبریلیٹرز اور بہت سارے انسٹرومنٹس اور کارڈیک مساج یہ سارے کر رہے تھے. یعنی بہت انٹینس قسم کی نا مجھے یہ ڈیفیبریلیٹر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے, صرف وہ ہے کہ وہ اس میں ایموشنز نہیں ہوتے, وہ میشینز ہیں, دے آر ایموشن لیس, ان میں کچھ سینٹیمنٹس نہیں ہوتے. اور یہ لوگ لگے تھے ود ایموشن سینٹیمنٹس اینڈ دعا. تو اللہ کے فضل سے وہ سیٹل ہوئی. جب وہ سیٹل ہوئی تو میرے نا برداشت میں آ گئی. جب میرے برداشت میں آئی تو مجھے خیال آیا کہ مجھے بلڈ پریشر دیکھنا چاہیے. When I saw my blood pressure, it was 170/110. نچلا 110. اچھا, معلوم یہ ہوا کہ یہ نچلا جو تھا
130 سے رائز کر گیا تھا، وہ پلا 200، کیونکہ جب برداشت میں آیا نا تو یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا. واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ خیر ایک تو اسے سنایا کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، لیکن جو اصل میں نے آپ کو واقعہ سنایا اس کی ایک وجہ ہے. آپ سنتے ہیں غور سے، آپ بھی طاہر ندیم، آپ بھی بیٹا، کہ واقعہ میں نے کیوں سنایا. اچھا تو واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ جس وقت میری درد جو تھی وہ میرے رینج سے مراد ہے برداشت میں ہو گئی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اگر اللہ نہ چاہتے تو یہ اسی طرح ہی رہتی اور انسان اسی طرح ہی پریشان اور پین میں مبتلا رہتا. تو اللہ جل شانہ نے مجھے پھر ود دا پیس آف ٹائم آہستہ آہستہ پین فری کر دیا. اچھا ابھی میں نے بات نہیں ختم کی. تو پہلی بات آپ نے میری یہ بات بیان کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے، کیونکہ آپ علماء کرام ہیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اس بات کا شکر کیا کہ وہ میرے اس میں آ گئی، نہیں حضرت، برداشت میں آ گئی. برداشت میں کہی گا، یعنی میں اس کو بیئر کر سکتا تھا، بیکاز اٹ واز ریئلی انبیئریبل. یعنی میرے منہ سے ہائے ہائے نکل رہا تھا. ہائے ہائے جو نا یہ اچھی چیز ہے، اللہ کو نا اس پہ ترس آتا ہے. اللہ کے سامنے نا عاجزی اور تواضع کرنی چاہیے. اچھا دوسری چیز یہ ہو گئی، ایک میرے پر شکر واجب ہو گیا کہ جب مجھے حوصلہ ہو گیا، اس کے ساتھ ہی میرے سارے وائٹلز، میرے گھبراہٹ، ساری چیزیں ختم ہو گئیں. وائٹلز ٹھیک ہو گئے، گھبراہٹ ختم ہو گئی. بلڈ پریشر بہرحال 110 تھا. میں نے کہا یہ بھی اللہ کے نام سے ٹھیک ہو جائے گا. تو پہلا شکر میں نے کس بات پر کیا؟ طاہر ندیم کے اندر آ گئی، اور پھر اس کے بعد ودن 20 منٹس وہ سب سائڈ کر گئی، ختم ہو گئی. تو دوسرا شکر میں نے اس بات پر کیا کہ مکمل ٹھیک ہوئی. اور تیسرا شکر میں نے کس بات پر کیا وہ میں نے آپ کو بتانی ہے بات. اس حالت میں مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں سینکڑوں فیصد چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے. تو سب سے بڑا شکر جو میرے قلب میں ہے نا شیخ، کہ مجھے اللہ نے ڈسیبلٹی سے بچایا. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ میں آپ سے بات کر لوں. تو یہ میں نے جب کہا نا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے معذوری سے بچایا. جب میں نے دیکھا کہ میری سینسیشنز تو خراب ہو رہی تھیں ہاتھوں کی، تو کیونکہ اس میں بہت خطرہ ہوتا ہے، اس چیز کا بہت ہی خطرہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب ہے کہ اگر آپ میڈیکل سائٹ پہ جائیں تو آپ پاگل ہی ہو جائے، سوچے مطلب ڈاکٹر تو پاگل ہی ہو جائے اس میں. اچھا تو شیخ میں نے کہا دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے جیسے کہتے ہیں نا انٹیکٹ ان اٹس اوریجنل اسٹیٹ. تو میں نے کہا میں اللہ کا یہ شکر ادا کروں کہ مجھے میرے مولا نے مجھے معذوری سے بچا دیا. پھر اگلا سٹیپ میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے دو طرح سے. ایک تو صدقہ شکرانہ، اور ایک الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد و لک الشکر. اچھا اب یہ کتنا نمبر تھا؟ تیسرا تھا. اچھا چوتھے نمبر پہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک ایپیسوڈ ہوا اور وہ گزر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے مضر اثرات سے بچا دیا. یہ ایک علیحدہ میں نے پوائنٹ بنایا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر. اچھا ایک چوتھا ہو گیا. پانچویں بات سنو. حضرت انہوں نے نا میں بڑا متاثر ہوا. ایک اسکول تھا، اس میں 1000 بچے تھے،
انہوں نے میرا وہاں بیان رکھا ہوا تھا، جو ٹائم تھا 9 بجے کا. یہ واقعہ صبح 3:45 سے ہوا. میں تقریباً 8 بجے تک تو نارمل نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ویکنس بھی ہوئی، اور اس کا جو ایک شاک، آفٹر شاک ہوتا ہے، وہ بھی تھا. اب انہوں نے کہا کہ آپ نے طے تھا. میں کہا میں ضرور جاؤں گا. پھر میں نے جا کے 1 گھنٹہ کا بیان کیا. بچے بڑے خوش ہوئے، ان کے ٹیچرز وغیرہ سارے. اچھا، بچوں میں بیان بڑا ضروری ہے. معلوم ہوا کہ ہم نہ کالج یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، کام کرنے کی جگہ تو سکولز ہیں جہاں بچوں کی تربیت ہوتی ہے. بڑے ہی پیارے بچے. اچھا لیجئے، پھر میں نے اگلا شکر اس بات پر کیا کہ ابھی تو مجھے سویر اٹیک تھا انجائنا کا اور اس کا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل اور کرم سے میں نے تو بیان کر لیا، یعنی کہ میرا کام نہیں رکا. تو اس پر بھی اللہ کا شکر واجب تھا. تو بیٹا میرے عنوان یہ ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یاد رکھنا، نہ شکری نہ کرنا. ان عذابی لشدید، میرا پھر عذاب جو ہے نا اس میں بہت ڈاٹا ہے، میرا عذاب بہت شدید ہے. تو یہ میری آج کی روٹین ہے. اچھا، اس کے بعد شیخ جب میں وہاں سے آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بہت شدید ویکنس ہے، مجھے شدید ویکنس ہے. اور مجھے لگا کہ جیسے میں بالکل اب موومنٹس نہیں کر سکتا. تو میں آ کے ادھر لیٹا. تو چونکہ وہ ویکنس تھی، تھوڑی سی غشی سی بھی تھی، کیونکہ اس میں پھر تو میں سو گیا. جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں اب اٹھ نہیں سکتا. میرے اٹھنے میں 3-4 چیزیں تھیں. ایک، میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے گا کیونکہ میں اگینسٹ دا ول اٹھوں گا، اور اٹھنے سے مراد جمعہ تھا. پھر میرے پاس بڑے ایسے میرے لورز اینڈ بیلوڈس، انہوں نے کہا جی آپ کے لیے افضل ہے کہ آپ ظہر پڑھ لیں. کیا بات ہے، مجھے عزیمت کی ترغیب دیتے نہیں اور رخصت کے اوپر مجھے تیار کر رہے ہیں. لیکن جب میں نے فزیکلی اپنے آپ کو واچ کیا تو میرا جسم بالکل میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا، کیونکہ واقعہ تو ہو چکا تھا نا. تو میں ڈریگ کر رہا تھا اپنے. میں نے کہا اب میں اٹھوں گا نا تو ڈریگ. اچھا، جب اس حالت میں کارڈک پیشنٹ ڈریگ کرتا نا تو another اٹیک ہو جاتا ہے. پھر میں نے کیا کیا، میں نے تیمم کیا اور میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی. پھر میں سو گیا. تو پھر میں میرا خیال ہے کہ 3:30 بجے اٹھ گیا میں. اور اٹھنے کے بعد پھر میں نے اپنے معمول کا ناشتہ کیا. میں نے کہا اس میں کھانا نہیں چاہیے، اس میں ناشتہ لائٹ سا لے لینا چاہیے. پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اب میں اللہ کے شکر ادا کر رہا ہوں کہ تمام تر اس تکلیف کے میرا کام نہیں رکا. تو اب میں 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. 7واں کہ میرا کام نہیں رکا. اب سے اگلی بات سنیں. نیکسٹ بیٹا وہ ذرا فاطمہ اکیڈمی کے کارڈ نا سب میں تقسیم کر دو ایک ایک. نیکسٹ یہ ہے کہ حضرت ہم نے چونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو فساد ہے اس کی بہت بڑی ایک جڑ عورت کی، کیا عرض کروں، بے پردگی کہہ لیجیے، یا اس کا اپنی لیمٹس کو کراس کرنا ہے. کالج یونیورسٹیز میں عورتوں کا لفظ تو نہیں استعمال، بچیاں جو ہیں کالج یونیورسٹیز میں، بچیاں جو ہیں وہ ڈرگس کے اندر
شکار ہو چکی ہیں، اور بھی بڑی مسائل بہت گمبھیر ہیں. تو جو میں 2-3 سال سے یونیورسٹی جاتا رہا، بیانات کرتا رہا، جو احوال دیکھے، تو چونکہ میں نے بیٹا ذرا اس کو نہ آگے کریں، میں منہ پر سیدھا ہوں، تو جو احوال میں نے دیکھے، نہیں بیٹا نہیں، میں نے آگے ہونا ہے. جو احوال میں نے دیکھے تو حضرت مجھے خیال ہوا کہ میرا جو کمپلیکس ہے، آج ایجوکیشنل کمپلیکس میں 800 سے زیادہ 900 سے زیادہ بندے ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے بچیوں کے لیے کچھ نہیں کیا. تو پھر خیال آیا کہ بچیوں کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جس میں تربیت کا نظام ہونا چاہیے، تربیت. تو شاید پھر یہ میں نے ڈیفینس میں ایک مکان اللہ تعالیٰ کے دیے مال میں سے خرید لیا، اور وہ ماشاءاللہ اس میں 20-21 کمرے ہیں، تو اس کے نیچے بیسمنٹ بھی ہے. تو شیخ اس میں ہم نے 24 اکتوبر سے یہ کلاسز شروع کر دی. تو یہ اس کا انٹروڈکشن تھا. تو حضرت ابھی بات چل رہی ہے. تو شیخ انہوں نے کیا کیا کہ آج سارے لوگوں کو جمع کیا، تقریباً 200 کے قریب بچے بچیاں ہیں، اور انہوں نے کہا جی آپ نے بیان کرنا ہے. تو دیکھیں مجھے اب کچھ جو میرے لورز ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے بیان نہیں کرنا. میں نے کہا مجھے کام کرنے دو، میں تو بیان کر ہی نہیں سکتا، کام تو اللہ لیتے ہیں. لہذا میں نے اللہ تعالیٰ اثر ہم نے پڑھ لی ہے نا، ہاں، اللہ تعالیٰ کے دی توفیق سے اور اسی کے فضل و کرم سے فیصلہ کیا ہے کہ میں 8 بجے جا کے بیان کروں گا. تو اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بیماری میں بھی اللہ رب العزت نے میری قوتوں کو سلب نہیں کیا، مجھے معذوری نہیں دی. لہٰذا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ چھوٹی سی تکلیف تھی اور گزر گئی. اچھا حضرت، اب اس تکلیف کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آخرت کی طرف رجوع بڑھ گیا. اپنی پوری نفی ہوگی کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. تو شیخ مجھے اس میں یہ ہوا کہ میرا رجوع یعنی کہ میں کچھ نہیں ہوں، انسان کچھ نہیں ہے. جنرل صاحب ریٹائر ہو گئے اور وہ زمانہ گزر گیا، اختیارات ان سے یعنی نارمل ہے کہ انہوں نے ٹرانسفر کیے. اب وہ بے اختیار ہے، اب جنرل صاحب کے پاس اس وقت یعنی 2 چیزیں ہیں. ایک تو ان کے پاس زندگی کے سانس ہیں جو گنے چنے ہیں، اور میرے پاس بھی گنے چنے ہیں. بہرحال وہ تو صحت مند ہیں کیونکہ جنرل ہیں اور میں جیسا بھی، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اپنی جو فزیکل ان کی جو فزیکل جو باڈی سٹیٹس اور ہیلتھ ہے، کیونکہ یہ احباب کے لیے لازمی ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اوور ویٹ نہ رکھیں، بیلنس ڈائٹ کھائیں، ایکسرسائز کریں. تو اس وجہ سے وہ فٹ ہیں، اور ان کے پاس زندگی کی سانسیں ہیں. ایک یہ چیز ہے کہ زندگی کا وقت ہے، کیونکہ تمام اشیاء زندگی کے وقت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا. اور میرے پاس زندگی کی سانسیں ہیں،
لیکن ایک چیز میرے پاس ان سے زیادہ ہے، وہ یہ کہ میرے پاس ایسے لوگوں کی دعائیں ہیں کہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ جس کیفیت کے ساتھ وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہ دعائیں جو میرے پاس ہیں مجھے لگتا ہے ان کے پاس نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس چاہنے والے اور چاہنے والی میری بیٹیاں اور میرے سے جو بیت بچیاں ہیں اور چاہنے والے جو نوجوان ہیں، ان کی جو محبتیں ہیں وہ ایسی عجیب ہے کہ بیان نہیں کر سکتا. یعنی اس میں جیسے کہتے ہیں نا، بندہ فینیٹک ہے. کوئی ظاہری طور پہ ہمارے، کیونکہ آدمی محبت کرتا ہے کسی کے کمال کی وجہ سے. کمال تو نظر آتا نہیں، نہ صرف نحو آتی ہے، نہ انگریزی آتی ہے، نہ اردو آتی ہے، کچھ بھی تو نہیں آتا. ایک نسبت ہی ہے جو اللہ والوں سے تھی، اس کی برکت نظر آتی ہے. تو جو میرے سے لوگ محبت کرتے ہیں، لگتا ہے کہ ایسی محبت جنرل صاحب کو نصیب نہیں ہے. تو ایک جنرل صاحب کے پاس سانس ہے اور میرے پاس بھی سانس ہے، اور میرے پاس محبتیں اور دعائیں ہیں، اور ان کے پاس ان کے گھر والوں کی دعائیں ہوں گی. میرے پاس ان لوگوں کی دعائیں جو مجھے نہیں جانتے. اور پورے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کسی نماز میں آپ کے لیے دعا نہیں رہتی. اب جو چیز پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ اپنی فزیکل ایکسرسائز سے زندہ ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ ان سے کوئی اور، میں تو یہ کہوں گا کہ غلبہ اسلام کا کام لے لے. میں زندہ ہوں فقط اور فقط اللہ کے فضل کی وجہ سے، جس میں جو ظاہری اسباب ہیں وہ میرے احباب کی دعائیں ہیں. یہ ایک چیز میں نے ذکر کی. میں نے کہا تھا نا 2 چیزیں ہیں نا، 2 کا ذکر کیا تھا. اب ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ میرے پاس نہیں ہے. لیکن جب میں نے فاطمہ اکیڈمی بنانی تھی تو اللہ رب العزت، انہوں نے کہا جی کہ اس کی کاسٹ آئے گی 5 کروڑ روپے. اللہ رب العزت نے مجھے چند ماہ میں، اور آج فاطمہ اکیڈمی میں بھی، تو ہم نے دارالقرآن بنانے تھے تو اس میں 10 15 اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا. تو ہمارا مال اللہ کے راستے میں قبول ہوتا ہے. تو مال کے اعتبار سے بھی میں نا ان سے زیادہ مجھے فضیلت حاصل ہے، کیونکہ میرا مال احیاء دین کے لیے. ابھی حضرت ہم نے نا ہمیں دارالقرآن ہمارے کم ہو گئے نا، کوئی 700 کے قریب بچے سارے ملا ہم لوگ کے. اب حضرت وہ ہم نے کلمہ چوک میں ایک دارالقرآن کرائے پہ لیا. وہ ایک اسکالر لیڈر تھے، ان کا اتنی انہوں نے ہماری عزت کی. اچھا، اب میں نے دیکھا تو اس کی 2 کنال کا تھا رینویشن. اب رینویشن میں 80 لاکھ روپے آ رہا تھا. اب مجھے سارے لوگ کہیں کہ جناب کسی کے مکان کے اوپر 80 لاکھ. میں نے کہا آپ ان سے کہ میرے سے 12 سال کا کانٹریکٹ کریں. میری عمر تو جتنی اللہ کے علم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ 12 سال کا کانٹریکٹ کریں. انہوں نے 12 سال کا کانٹریکٹ کر لیا. اب پوری مارکیٹ والے حیران ہیں کہ کوئی بندہ 12 سال کا کانٹریکٹ بھی کرتا ہے. کہ اس سے پہلے میں نے کہا 12 سال میں اگر 12 حافظ قرآن اور 12 اچھے انسان بن گئے تو یہ جو 80 لاکھ ہم نے جس پہ سپینڈ کرنا ہے یہ کچھ نہیں. تو اس کے اوپر 90 لاکھ سپینڈ ہو گیا. اور آج وہ بچے وہاں آ رہے ہیں اور وہ اپنا
ایکسپینس بھی نکاح. حضرت میں نے ان کو کہا اس کا جو آپ کو ایک بات عرض کروں انٹرسٹنگ، میں نے کہا دین بڑا غریب ہے، اس کو آپ نے اپنا جو آفس پرنسپل کا میں نے کہا بڑا ہی ایک حضرت ایک بڑا سینئر بینکر اور بڑا ہی ویسے ایجوکیشنسٹ بھی، اس کو میں نے وہاں کا پرنسپل بنا دیا. اس کا نام ہے کامران سبی. تو شیخ میں نے اسے کہا کہ جو تم نے اپنا آفس بنانا ہے نا وہ ایسے بنانا ہے جیسے ملٹی نیشنل کمپنی. تو اس نے آفس بھی بہت عمدہ بنایا. مقصد پتہ کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ جب دیکھیں کہ اٹریکٹوں کہ یہ قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں اور ان کا لیونگ سٹائل یہ ہے. مجھے مجھے کہا کہ جی ہمیں ٹرانسفارمر علیحدہ لگانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جو ادھر دارالقرآن کے 2 کیمپسز ہیں ان کیمپسز میں ہاؤ مچ 60 اے سیز لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ظاہر ہے آپ 60 اے سیز چلتے بھی ہیں. تو ہم نے یہ چاہا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کا ادب اور قرآن کی شان، ہم کیا قرآن کی شان بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ضرور چاہا کہ یہ جو لوگ دین کو بہت غریب سمجھتے ہیں یہ کانسیپٹ ختم کر دیا جائے. پھر ہم نے ہیلپ ہائر اسلامک لٹریسی پروگرام فار پروفیشنل کے نام سے، جس میں ڈاکٹر انجینئرز اور آپ لوگ بھی، وہ بھی اور آپ بھی وہ پڑھ رہے ہیں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ سیٹلائٹ انجینئرز ہیں، یعنی چائنا کے ساتھ جو انہوں نے سیٹل بنایا، چائنا نے کہا کہ ہم سے بہتر بنایا، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے پورا قرآن حدیث پڑھا اور درس قرآن دے رہے ہیں. پھر ہمیں اس بات کا خیال آیا کہ ہم نہ فاطمہ اکیڈمی، تو یہ فاطمہ اکیڈمی میں میں درخواست کروں گا کہ اس کے 2 hours ہیں اینڈ 4 days per week and 2 hours a day، کہ آپ اپنی وائفس کو، بچوں کو، اس کے آبجیکٹیوز میں صرف تربیت غالب ہے. تربیت جو تربیت غالب ہے اس میں. تو بیٹا ہلکا سا پنکھا ادھر سے لگے گا. اس کے اندر تربیت جو ہے وہ عنصر تربیت کا وہ غالب ہے. ماشاء اللہ. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انسان کے اوپر شکر غالب ہے، انسان کے اوپر ہر لمحہ شکر واجب ہے. میں ادھر ہمارے ہمسائے ہیں تو ان کی وائف کو تھوڑا سا ایک چیسٹ میں نوڈیول سا نکلا، انہوں نے دیکھا تو وہ میلیگننٹ کا مطلب ہے کہ ذرا کینسرس ٹائپ تھا. آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں صبح فجر کی نماز میں نکلا باہر تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بایوپسی میں وہ 1st stage کا کینسر آیا ہے. بس اندازہ لگائیے، اسٹیٹمنٹ دیکھیے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کینسر 1st stage میں ہے، اس لیے کہ وہ کیوریبل ہے. انہوں نے جاپان سے کچھ ایسی میڈیسن منگوائی، وہ آج تک ماشاءاللہ کیور ان کو ہے. لیکن دیکھیں تھا وہ میلیگننٹ کینسر تھا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ 1st grade کا کینسر ہے. کیونکہ بیٹا جب یہ 2nd grade میں چلا جاتا ہے تو پھر اس میں نا وہ ریڈیو تھیراپی، اور وہ جب 3rd grade میں چلا جاتا ہے تو کیمو تھیراپی، ریڈیو تھیراپی کے ساتھ یہ اس کی سیکنڈریز کا مطلب پھیل جاتا ہے، ایک آرگن سے دوسری جگہ پر. مثلا اگر جگر میں ہے تو پھر کڈنی میں چلا جاتا ہے، ادھر ہے تو ادھر لانچ کر جاتا ہے. اور جب 4th stage کا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر اسے کوئی نہیں لیتا. 4 اسٹیج کے پیشنٹ کو نہ انمول لیتا ہے اور نہ شوکت خانم لیتا ہے. فوج ایک ایسا میں سمجھتا ہوں سیکریڈ اور مقدس ادارہ ہے کہ اس کے بارے میں کبھی بھی کسی بھی شکل میں نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے تو بس بات ختم کر دیتا ہوں. باپ تو باپ ہی ہوتا ہے اور اس کا عزت ہوتی ہے. اب باپ نماز نہ پڑھے تب بھی باپ ہوتا ہے اور اس کی عزت واجب ہوتی ہے. باپ سگریٹ پیے تو تب بھی باپ ہوتا ہے اور اس کا ادب واجب ہوتا ہے. اور باپ بالفرض خدا نہ کرے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ تو پھر بھی اس کا ادب واجب ہوتا ہے. تو اس لیے جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ یعنی فوج کو نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بس یہ بات ہے. آپ نے مرسی کا حال نہیں دیکھا ہوگا. ہمارے یہاں پھر بھی فریڈم آف سپیچ ہے. آپ نے مرسی کا حال دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. حضرت میں اس قدر حیران ہو گیا, اس قدر میرے اندر خوشی کا ایک لہر دوڑ گئی کہ جو پوری لیجسلیٹو اسمبلی, نیشنل اسمبلی میں تقریباً 200 کے قریب, یعنی لوگ تو زیادہ تھے, 200 کے قریب ممبرز حافظ قرآن تھے. آپ کے نالج میں ہے ویسے بات ہے جی؟ ہاں جی, 200 حافظ قرآن تھے. کتنے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. جہاں ان کو ڈیموکریسی سوٹ کرتی ہے وہاں ڈیموکریسی لے آتے ہیں یوزلی, اور خود ان کے یہاں اپنا پریزیڈینشل سسٹم ہے. اور جہاں ان کو ماشاء اللہ تو وہ پھر وہ بھی کرو. ایسے ظالم ہیں. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, اب وہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وہ دیکھ کے وہ میں کہتا ہوں منہ تو بغیظکم, اس کے ذات شروع میں آئی ہے جب یہ تم ان سے محبت کرتے ہو, یہ تم سے محبت ہے. یہ بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ وی آر یہ قرآن کو بیان کرو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو. یہ محبت کا مطلب ہے کہ تم یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری ساری نیڈس اور ریکوائرمنٹس اس سے پوری ہوگی. اینڈ وی آل آر, بلکہ مطلب وی اینڈ آور کنٹری ڈپینڈنٹ ہے ان کے اوپر. اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں, تم سمجھتے ہو کہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں, اور تم ان سے بہت امیدیں لگائے بیٹھتے ہو, تو تم ان سے بہت محبت رکھتے ہو. اور یہاں تک کہ تم یہ بھی کہہ دیتے ہو وی آر دا بیگرس. اور آگے, اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. یہ حضرت قرآن ہے, یہ شیخ نیچے بیٹھے ہیں, ان کو اوپر ہونا چاہیے تھا. وہ قرآن, اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. بیزا خلو نہیں عزت نہیں وہ نہیں. اچھا میں عرض کرتا ہوں. اور جس وقت یہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں آمنا, قالو آمنا. جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہیں جی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے دہشت گردی میں بہت ایکسٹراڈنری پرفارم کیا ہے, اور اندر سے کیا چاہ رہے ہوتے ہیں, ڈو مور. اچھا, جب آپ کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب جس وقت یہ سیپریٹ آئسولیٹڈ آپ سے ہٹ کے ان کا انوائرمنٹ ملتا ہے تو کیا کہتے ہیں,
نہیں پورے ہم تو ان کے ساتھ ایسے نا دل لگی کر رہے تھے، یہ مذاق کر رہے تھے، ایسی بات تو کوئی نہیں تھی. اور جس وقت تمہیں تمول، یہ دو آیات ہیں مختلف، جس وقت تمہیں تمول کا مطلب پراسپیرٹی ملتی ہے تو عزو علیکم اناملہ، تو من الغیظ، حضرت سنیے گا، تو پھر یہ نا نہیں جی من الغیظ، غیظ نا غصے سے کہ تمہیں پراسپیرٹی، اوے نیوکلیئر بوم، توبہ 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 تھا، نیوکلیئر بوم، ڈاکٹر عبد القدیر، او بیسٹ آمین ان دا ورلڈ، توبہ 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 تھا. اور دیکھو ان کے پاس آئل، اور ان کے پاس افغانستان کے پاس پرلز یعنی ڈائمنڈز، یورینیم، حضرت لیتھیم نکال کے لے گئے ہیں، یورینیم لگا کے لے گئے ہیں، اور ادھر سے بغداد سے پیٹرول نکال کے لے گئے، بغداد سے مراد عراق سے وہ پیٹرول نکال کے لے گئے ہیں. تو یہ جس وقت یعنی تمہیں پراسپیرٹی اور تمہیں خوشحالی ہوتی ہے تو غصے اور بغض اور کینے کی وجہ سے کہ ان کے پاس یہ چیز کیوں آئی، یہ اپنی انگلیاں غصے سے کاٹ لیتے تھے. موتو بغیظکم، انہیں کو مر جاؤ اپنے غصے میں. تو بیٹا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امریکنز ہیں اور جو یورپ ہے جس کی ہم دوستی کرتے ہیں. لہذا کینیڈا جانا پڑھنے کے لیے بس، اور وہاں جا کے دین کی دعوت بھی پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے، تم نے ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے، تم نے موٹیویشنل سپیکر بننا ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ لازم ہے. میں اگر زندہ رہا تو یہاں سے ڈائل کر کے پوچھا کروں گا تمہیں. اللہ نے چاہا تو پھر اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے. اللہ پر امید رکھنی چاہیے، ٹھیک ہوگی بات. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پیارے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، الا 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 اللہ،
إلا الله 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 اب سب چیزوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو دل میں بسا لو اللہ سے لو لگا لو اللہ کو اپنا بنا لو زندگی ایک مہلت ہے روٹھے ہوئے رب کو منا لو اب سب چیزوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اب ہر شے سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو دل میں بسا لو اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 Allah, 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 میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن
میں خزاں کا جال بچھا دیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ محمد.